بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حسد کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی، کسی کو دولت عطا فرمائی، کسی کو عزت عطا فرمائی، کسی کو مکان دیا، کسی کو کوئی اور نعمت دی، اب اس نعمت پر جلنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری ہے، اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی۔ سب سے پہلے شیطان نے حضرت آدم سے حسد کیا، اور کائنات میں سب سے پہلا جو قتل کا گناہ ہوا کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا، یہ گناہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والا اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ بھائی نعمت تو اللہ نے دی ہے، تو جو شخص رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہے تو کیا رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ پھر ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک۔ رشک یہ ہے کہ یا اللہ آپ نے جو نعمت فلاں کو دی ہے اس میں اضافہ کر اور مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، یہ رشک ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور حسد کے بڑے نقصانات ہیں۔ حال ہی میں امریکی سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور اس جیسے منفی جذبات رکھتے ہیں، ان لوگوں کی قبل از وقت موت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دل کے عارضے میں زیادہ مبتلا رہتے ہیں، اور حسد کرنے والوں کو دل کا دورہ جلدی پڑتا ہے، اس کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور اس ٹیم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انسان کا ہمیشہ منفی رویہ، منفی سوچ اپنائے رکھنا اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے حسد کے نقصانات بتائے، اور 1400 سال کے بعد یہ سائنسدان تحقیق کے بعد وہی رپورٹیں جاری کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، حسد سے بچو۔ روحانی بیماری تو ہے ہی، لیکن جسم کا بھی بڑا نقصان ہے۔ جس کو یہ بیماری لگ جائے اس کو رات دن سکون نہیں ملتا، ہر وقت خون جلتا رہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس کو اور نعمت عطا فرما۔ جس سے حسد ہے اس کو ہدیہ دے، گفٹ دے، اور اللہ پاک سے اس حسد کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔ اور حسد کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات کو سامنے رکھے تو انشاءاللہ حسد کی بیماری سے
بچ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس خطرناک مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔